بات کا ہے. تو یہ ایک میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسلام کے خلاف طریقہ واردات, اسلام کے خلاف طریقہ واردات. اور یہ پوائنٹس آپ نے ذرا غور و فکر کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ نہ آئی تو آپ کا اللہ حافظ ہے. اور کچھ لوگ تو اس پوائنٹس پر گالیاں نکالنے کو بار بار بکیں گے, کچھ کریں گے, وہ مجھے معلوم ہے کرتے رہتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو اس لیے سمجھانا ہے کہ مجھے مجبوری بن گئی آپ کو سمجھانا, پرابلم بن گئی ہے. آپ مجاہد بننے کے لیے تیار ہو جائے نا کہ آپ مجاہد ہیں, کچھ نہ کچھ تو سمجھیں گے نا. میں نے آگے بتایا تھا اصل بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی, اس لیے اہل بیت کے لبادے میں چھپ کر صحابہ کرام کے خلاف بکواس دراصل انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے. کہ صحابہ کرام کو گالیاں نکالی جائیں اہل بیت کے لبادے میں جیسے بڑا عشق ہے, محب علی ہیں, لیکن وہ محب علی نہیں ہیں, وہ ہنسیں گے آپ کر کیونکہ ان کا اسلام ہی نہیں ہے. آپ بدلے میں حضور کو گالیاں نہیں نکال سکتے, ان کو اہل بیت کو گالیاں نہیں نکال سکتے, کیونکہ ہم اگر اہل بیت مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضور کے کارٹون بنا دیے, آپ بنا سکتے عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان میں شامل ہے دونوں, اس لیے اہل بیت بھی ہمارے ایمان میں شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی. اور اس کے بعد جب کوئی اہل بیت کے لبادے میں بولے اور آپ اہل بیت کی شان کے خلاف حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے ہیں. دھیان سے کام کرنا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کافروں نے کہا کہ آپ ذرا مقابلہ کروائیں نا ہمارا, کوئی شاعر ہو آپ کا, ہم شاعری میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تقریری مقابلہ آیا تھا, ڈاواڈول ہو گئے, اب شاعری میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ شعر پڑھے جائیں گے. حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے استعمال کریں, میں کروں گا. کہا حسان تم کیسے کرو گے, میں بھی تو قریش میں سے ہوں, اگر تم ان کو کوئی بال لگاؤ گے, جگت لگاؤ گے, تان کرو گے تو وہ تان میری طرف بھی تو لوٹ آئے گا نا, کیسے کرو گے, میں بھی ان میں سے ہوں. انہوں نے کہا سرکار میں آپ کو ایسے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال. اور جب آپ نے حضور نے ان کو ممبر پر بٹھایا اور دعا کی یا اللہ اللہم ایدنا بروح القدس, ایدی مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مدد کرنے والے روح جبرائیل امین ان کے ساتھ کر, اور حضرت حسان بن ثابت نے ان کو ہرا دیا تھا, جس پر سرکار نے ان کو اپنی چادر دی. ایسے جب نوٹ اٹھانے والے نا وہ اسی آڑ میں کہ جو وہ چادر دی تھی, وہ چادر کیوں دی تھی؟ کافروں کو رایا تھا. تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن ہمارا دماغ ادھر ہے نا, ٹیڑے ٹائی آؤ جی نعت پڑھیے, پیسے اٹھاؤ جیب پاؤ اور گھر چلے جاؤ. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, انہیں 50 روپے بھیجے, میں کہ معاف کر دو یار. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک مولوی صاحب تھے نا, نیک بندے تھے, وہ ایک جگہ پر تقریر کرنے کے لیے گئے. جب تقریر کرنے کے لیے گئے نا تو واپسی پر ان کو کسی نے پیسے دیے. وہ یہ کہہ دیتا ہدیہ تحفہ تو بات ختم ہو جاتی. انہوں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے منہ سے نکل گیا کرائے کے. کہتے ہیں ہم کرائے کے مولوی نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے کہا ہم کرائے کا مولوی نہیں, اپنے پاس رکھو. تو اصل بات یہ کہ حضور پر تان کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی, اس لیے اہل بیت کے لبادے میں چھپ کر صحابہ کرام کے خلاف بکواس دراصل انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کے ساتھ ساتھ نبوت پر الزام بھی ہے. جیسے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں آتا ہے, وہی ہے حضور علیہ السلام, وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کس کو بھیجا؟ حضور کو. کیا کرتے ہیں؟ آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. اور یزکیہم, کیا کرتے ہیں؟ انہیں پاک کرتے ہیں. اب یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا, اور انہیں پاک کرتے ہیں. کس نے فرمایا؟ غور و فکر کر لیجیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اور انہیں پاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے, اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری بھی آیت آپ نے سننی ہے. اس میں آپ دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پاک نہیں کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے یزکی. اب آپ نے قرآن پہ رہنا ہے, میں نے آپ کو قرآن کی بات سکھائی ہے, نقطہ سکھا رہا ہوں. لڑنا آپ نے, جنگ آپ نے کرنی ہے, عقل آپ نے لڑانی ہے, اور دعا کر کے کرنی, یا اللہ حضور کے فیضان سے سینہ ایسا منور فرما کہ حضور کے نور کا پرتو ہمارے روح کو منور کر دے. تو پہلا سوال کیا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پاک؟ اگلی آیت سن لیتے ہیں جی. سورۃ احزاب 33 آیت ہے, 33 نمبر آیت ہے کہ
اہل بیت کے لیے الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ آیت تطہیر۔ پہلے میں نے آپ کو بیان کیا کہ حضور کیا کرتے ہیں، اب اہل بیت کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تھی اللہ تعالیٰ رسول دی گل منو، اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے، ابھی کیا کہ نہیں کیا بعد کی بات ہے، کرنا چاہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین کو اپنے چادر میں لپیٹ کر کہا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آیت تطہیر پر حضور نے ان چاروں کو، جسے یہ آپ کہتے ہیں پانچ تن، ہمارے نزدیک سارے تن پاک، کیونکہ یزکیہم، حضور نے صحابہ کرام کو پاک کیا، اس لیے سارے تن پاک ہیں، ان کے لیے 5 تن پاک ہیں۔ تو اس لیے حضور نے ان کو لے کر کہا یا اللہ میرے اہل بیت، ان سے بھی نجاست دور کر دیں۔ کوئی کہتا ہے نا کبھی یہ معصوم لوگ ہیں، معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں سیدنا علی، سیدنا حسن حسین، سیدہ فاطمہ معصوم لوگ ہیں۔ معصوم تو پیدائشی معصوم ہوتا ہے، یہاں پر اللہ کریم کیا ہے، ہاں اللہ چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر دیں۔ کیا پہلے نعوذ باللہ گندے تھے، پہلے ناپاک تھے، اب چاہتا ہے تو معصوم تو ہوئے نا، گل کو سمجھ آ رہی ہے نا، معصوم تو ہوئے نا۔ اللہ نے فرمایا پاک صاف کر دیں۔ پہلے میں نے کیا کون سی ہے، یزکیہم، کہ یہ نبی کیا کرتا ہے، آپ کو پاک صاف کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ چاہتا ہے تم سے اہل بیت نجاست کو دور کر دے، اس لیے ہم نے کہا اہل بیت اور صحابہ کرام کے لیے پاک صاف، محفوظ، مغفور کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مگر آیت تطہیر مباہلہ پڑھ کر بھی معصوم کی اصطلاح استعمال نہیں ہو سکتی۔ معصوم کیونکہ بنانا اس لیے معصوم ہے نا بیٹے، معصوم بنا کے ایسی گالاں جو کرنی ہے صحابہ کرام نے، اے ناپاک نے ایسی پاک ہاں۔ اور میں نے آیت آپ کو سنا دی کیا کہ صحابہ کرام کو نبی کریم نے پاک کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر کون ہے؟ پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والی، حضور کو علم آہستہ آہستہ دیا گیا ہے، یک بارگی نہیں۔ اور جب الیوم اکملت لکم دینکم آیت اتری حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس وقت دین مکمل ہو گیا اور علم مکمل ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہونا تھا، جو ہوگا، جو ہو چکا، سب کا علم دے دیا گیا۔ اگلوں نے آیتیں پڑھی کہ حضور تو فرماتے ہیں میرے پاس علم غیب نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے دلیل دی تھی، انہوں نے کہا جب الیوم اکملت لکم دینوں کے بعد کبھی سرکار نے کہا میرے پاس علم نہیں ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا، تعلیم مکمل ہو گئی، تب کہا میرے پاس نہیں ہے۔ پہلے تو سرکار نے فرمایا، بعد میں کبھی نہیں فرمایا۔ اس لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دین مکمل کر دیا، علم مکمل کر دیا، قیامت دکھا دی، دوزخ دکھا دی، عالم ارواح دکھا دیا، دنیا دکھا دی، برزخ دکھا دی، سارا کچھ دکھا دیا۔ لیکن پھر بھی ان کا علم اللہ کے مقابلے میں ایک قطرہ، جو چونچ میں چڑیا پانی کا ایک قطرہ لیتی ہے، وہ لامتناہی اللہ کا علم اس کے برابر بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو اس لیے اہل بیت اور صحابہ کرام کیا ہیں؟ محفوظ، پاک صاف، مغفور ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ اب دیکھیں پوائنٹ نمبر 2 میں دکھانا، قریش کی عزت کے لیے لی الافی قریش الافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ آیت اتاری گئی کن کے لیے؟ قریش کے لیے۔ اور میں نے آگے بتایا تھا کہ ترمذی میں حدیث پاک آتی ہے 3605، جس میں اللہ کریم نے، حضور نے فرمایا اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا۔ دوسرے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جس کی نسل میں سے کتنے ہیں؟ نبی ہی نبی، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی ہی نبی۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا۔ قربانی کے لیے بھی حضرت اسماعیل ہے، بیت اللہ بنانے کے لیے بھی اسماعیل، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کا، جس میں آیت اتری ہے، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا، بنو ہاشم قبیلہ ہے قریش کا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا، سرکار کا انتخاب فرمایا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب لی الافی قریش کس کے لیے اتری؟
قریش کے لیے. اور قبیلہ قریش ایک نہیں ہے بیٹے, اس کے بڑی بڑی شاہیں ہیں. بنو ہاشم سب سے پہلے سرکار والے, بنو امیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو العاص حضور کے داماد وہ والے, بنو نوفل, بنو عبدالدار, بنو اسد, بنو تمیم تمیمی تھے حضرت ابو بکر صدیق, بنو مخزوم, بنو عدی, بنو عبد مناف, بنو سہم, یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ قریش. بنو امیہ, بنو مخزوم, بنو عدی, یہ کیا تھے؟ سارے کے سارے کس کی شاہیں تھیں؟ حضرت ابراہیم کی شاہیں. ادھر بیٹا ادھر بیٹا, تو سارے کو بیٹوں کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. اور یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق بنو تمیم سے, سیدنا عمر فاروق کا بنی عدی سے, سیدنا عثمان اور حضرت معاویہ کے تعلق بنو امیہ سے. اکثر آپ تاریخ میں پڑھیں گے اور ویسے پڑھیں گے بنو امیہ والے حضرت علی کو گالیاں نکالتے تھے, بنو امیہ پر لعنت. آپ ایسی باتیں پڑھیں گے. یہ جو لوگ کہنے والے ہیں نا, دراصل یہ سمجھ لیجیے گا کہ حضور کے دشمن, قریش کے دشمن ہیں, کیونکہ قریش کی شاہ ہے بنو امیہ. اور جو بنو امیہ کو گالیاں نکال رہے ہیں, انڈائریکٹ کس کو نکال رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکلی آپ کو گمراہ کرتے ہیں. ٹیکنیکلی کہتے ہیں ہم تو بنو امیہ کو کہہ رہے ہیں نا, جو حضرت علی سے لڑے. در حقیقت ان کا دین ایک تھا, تم بے ایمان. یاد رکھیے گا, قریش کے میں نے قبائل گنوا دیے, قبائل میں یہ بھی بتا دیا کہ بنو امیہ بھی شامل تھے. جو ان کو گالیاں نکالے تو کس کو نکال رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے الزام ہے, کبھی مسلمان نے سوچا کہ کیا بنو امیہ کو گالیاں, دراصل سورت قریش اور قبائل قریش کو گالی نہیں ہے, لیکن ہمیں تو علم ہی نہیں نا. ہم تو کہتے ہیں بنو امیہ والے. بنو امیہ والے نہیں, ہماری جان ہے, ہمارا ایمان میں شامل ہے. سورت قریش قرآن کو گالی ہے اور نبی کریم کو یہ گالی ہے. تو قرآن و حدیث کے خلاف چلنے والا گروہ مسلمان نہیں ہو سکتا, یہ مسلمان نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 3. اب تیسرا پوائنٹ, سورت توبہ 100 نمبر آیت ہے, اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بلائی کے ساتھ ان کو پیروکار ہوئے, بلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے, ان کے مہاجر انصار کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور ان کے لیے تیار کر رکھے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. اس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تذکرہ کیا گیا. کن کا؟ صحابہ کا, مہاجر انصار جو پیروکار ہوئے. اللہ کریم نے جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرمایا, اور نبی کریم نے جن کے فضائل بیان کیے, انصاریوں کے پڑھ لیں, مہاجرین کے پڑھ لیں, ابو بکر کے پڑھ لیں, عمر کے پڑھ لیں, سعد بن عبادہ کے پڑھ لیں, تقریباً 13,500 کا ریکارڈ ملتا ہے صحابہ کرام کا. ہمیں چاہے 10 نام یاد ہوں, لیکن الاصحابہ میں 13,500 کے قریب ریکارڈ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے. اور پہلی بات رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کیونکہ یاد رکھیے گا اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے کسی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن کے آیات بتائیں گے اہل بیت, لیکن کون ہے؟ حضرت عائشہ کا نام موجود ہے؟ نہیں. حضرت علی کا نام موجود ہے؟ نہیں. ابو بکر صدیق کا نام موجود ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ کہا گیا وَثَانِيُ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, غار میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے, لیکن نام نہیں ہے کوئی. لیکن ہمیں کتابیں بتائیں گی, حدیث بتائیں گی کہ نام کن کا تھا؟ حضرت ابو بکر کا تھا. اس لیے جن کو اللہ کریم نے رضی اللہ عنہم فرمایا, قرآن نے فرما دیا. اور وہ کون؟ جن کی تعریف میں, صحابہ کرام کی تعریف میں حضور نے ارشادات دیے. ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا. اس نے جس طرح میری خدمت کی, جس طرح میرے اوپر مال لگایا, اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے. تو جو قرآن و احادیث میں اصحاب لفظ کی مختلف معنی کر کے یہ کہے کہ صحابہ کرام پر سورت منافقون فٹ ہوتی ہے, کہ وہ صحاب سورت منافقون تھے, یار یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ سرکار نے پھر منافقوں کے اور کیا کہتے ہیں فضائل بیان کیے تھے. اور یہ جو منافقوں کو سب میں شامل کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام کو, کابر صحابہ کرام کو, اور کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ابو بکر, عمر, عثمان جو تھے یہ مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ, یہ کافر ہو گئے تھے, مسلمان ہی نہیں رہے تھے. جس نے مولا علی کا نہیں کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. دراصل یہ نہ مولا علی کے ہیں نہ نبی کے ہیں, یہ مائنس نبی فارمولے پر. اس لیے مختلف قسمیں صحاب کی نکال کر سورہ منافقون کو فٹ کر کے مسلمانوں میں صحابہ کرام کے متعلق غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. کیا نبی کریم سے عداوت رکھنے والا گروہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا حق ہے, اور جن کی کتابوں میں صحابہ کرام کے فضائل نہیں بلکہ چند کے سوا سب صحابہ کرام کو مسلمان نہ سمجھنے والے خود مسلمان نہیں ہیں بلکہ نبی کے منکر ہیں. منکر نبی وہ جو صحابہ کرام کے فضائل بیان نہیں کرتا, وہ منکر نبی ہے.
نبی نے جب بیان کیے ہیں تم ایک طرف رکھو دوسری طرف نہ رکھو تو پھر کیا ہوگا؟ حضور کی تو بال کی توہین کرنا کفر ہے، یہ تو سرکار کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون کا ٹکڑے بھی سرکار کو پیش کیے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں یہ تو وہ ہیں، یہ تو آپ کے سسر ہیں، باپ کی جگہ پر نظر آتے ہیں۔ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے باپوں کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، باپوں کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، دمادوں کو باہر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی باہر، حضرت عثمان غنی باہر، لیکن سسر ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اس سے فرار نہیں ہے، ہم بھاگتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں میں لڑائیاں ہوئیں، اور ہماری حدیث میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت کی بھی حدیث موجود ہے، اختلاف کی موجود ہے، برا بلا کہنے کی، سب و شتم کی بھی موجود ہے، میں اس کا انکار کرتا ہی نہیں، ساری احادیث موجود ہیں، صحیح ہوں ضعیف ہوں، مگر ان کا عقیدہ ایک تھا، سوچ ایک تھی، قرآن و سنت ایک تھا، اجتہاد بالکل ٹھیک تھا۔ کیا ان تمام اختلافات پر جو نبی کریم کے صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم کے بعد ہوئے، خاموش رہنا بہتر تھا یا اس کو اچھال کر اور مسلمانوں کو الجھا کر بیوقوف جاہل عوام کو اسلام، احادیث، صحابہ کرام سے متنفر کر کے نبی کریم سے دعوت کرنا تھا؟ کون سا کام اچھا تھا؟ ہم نے کہا تھا مشاہدات صحابہ کے قانون پر رہیں، ان کے آپس کے مسائل میں نہ الجھیں۔ اگر آپ حضرت علی کو اچھا کہتے ہیں، حضرت معاویہ کو برا کہتے ہیں، تو کس کو برا کہا آپ نے؟ سرکار کو۔ ان کی شان بھی تو سرکار نے بیان کی ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو برا کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے نبی کریم کے ٹوٹے کرنے کی کوشش کی، ٹکڑے کرنے کی، جو یہی وہ چاہتے ہیں، یہی مرزا انجینئر ٹائپ لوگ چاہتے ہیں، یہی بابا صاحب چاہتا ہے، یہی غامدی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ٹکڑے ہو جائیں۔ ان کو سمجھ نہیں آئے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو۔ دوسری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا جائز ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا جائز ہے، تو یہ بتائیں آپ کس حیثیت سے کریں گے؟ کون ہیں آپ؟ کون ہے؟ محدث ہے، مفسر ہے؟ کیا محدث اور مفسر کا درجہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کس کی اوقات ہے کہ ان کے بارے میں بات کریں؟ جس کے بارے میں سرکار نے ضعیف حدیث میں بھی آ جائے یار کہ اس کی شان بیان کیا، تم بکواس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کیوں کہ آزادی رائے ہونے چاہیے۔ آزادی رائے ہے تو اپنے باپ کے خلاف بولنا، بتا تیرے باپ نے کڑے جرم کیے ہیں، بتاتا کیوں نہیں؟ تو نے جو خود گناہ کیے بتا کہ میں نے بھی یہ گناہ کیا، اپنے متعلق کی تو کتاب لکھ، کیوں نہیں لکھتا؟ بیٹے ہمیں خراب کیا جاتا ہے نا، غلط فہمیوں کا شکار بنایا جاتا ہے۔ تو مشاہدۃ صحابہ قانون بہترین ہے، ورنہ جو بھی صحابہ کرام پر تنقید کرنا جائز سمجھتا ہے، کیا وہ صحابی کے درجے پر ہے؟ کیا کسی بھی مفسر، محدث و قاری، مولوی و ذاکر کا درجہ نبی کریم کے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، قرآن اللہ کا فرمان اور احادیث نبی کریم کی پہچان ہے۔ اگر احادیث نہ ہوں تو نبی کریم کی تعلیم کا علم نہیں ہو سکتا۔ احادیث کو مشکوک بنانا یہ گندے لوگوں کا کام ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کے حدیث کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے نا کچھ لکھی حدیثیں، کچھ حدیثیں لکھی، جیسا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، رد البلا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹالتا ضرور ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور حدیثوں کے ہم مفہوم نکال لیتے ہیں، صدقہ ٹال دیتا ہے، لیکن یہ حدیث کوئی نہیں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حضور نے کبھی نہیں یہ فرمایا، کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے۔ میں اس طرح بہت سی حدیثیں لکھی تو مجھے پتا چلا کہ جب میں نے حدیثیں بوسٹ کر کے پھینکی نا تو بڑے مجھے گالیاں دینے لگ پڑے۔ جیسے میں نے اکثر واقعہ سنائے نا کہ کوڑا پھینکنے والی بات، اذان جب تک نہ ہوئی تو صبح نہ ہوئی، یہ سارے واقعات جھوٹے ہیں۔ دندان مبارک شہید کر لیے، سب جھوٹے واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے۔ جب میں نے یہ بوسٹ کر کے نا کام چلایا نا، مجھے پتا چلا کہ میرے خلاف بڑے بکواس کرنے لگ پڑے، مجھے گالیاں نکالے، اور تم سرکار کے خلاف ہو۔ میں نے کہا کوئی حوالہ دو، حوالہ نہ دیں، گالیاں نکالیں۔ مجھے پتا چلا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، کون لوگ چاہتے ہیں؟ یہ بات کی بات، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غلط فہمیوں کا شکار رہیں اور انہی چکروں میں بولتے رہیں، اور ان کو صحیح سکھایا نہ جائے، ان کو تعلیم نہ دی جائے، ان کو گمراہ رہنے دیا جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، اور چاہنے والے اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کو مشکوک کر دیا جائے۔ بخاری شریف یاد رکھیے گا، بخاری شریف کے ہم منو ان شرح نہیں کرتے، ہم ساری حدیثوں کو دیکھ کر شرح کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہیں گے، قاتل کہیں گے، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ کس پر پڑے گا؟ وہ 163 حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کے 9 حدیثوں کے راوی ہیں، مسلم کے راوی ہیں، باقی 7 ستہ میں آتی ہیں، اور امام بخاری کبھی کسی فاسق سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ میرے یاد پڑتا، میں پڑھ رہا تھا کہ آپ ایک حدیث لینے کے لیے ایک بندے کے پاس گئے، بہت دور دراز سفر کر کے، اور اس کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو آگے کرنے کے لیے توبڑا دکھاتا تھا،
چنوں کا اور آگے کے کرتا جا رہا تھا. آپ نے اسے حدیث نہیں لی, کہا جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ حدیث میں جھوٹی بیان کرے. آپ نے جھوٹے سے حدیث نہیں لی, باغی سے نہیں لی, فاسق سے نہیں لی, اور آپ کہیں کہ حضرت معاویہ باغی تھے. اور 28-12 صحیح بخاری, یہ آپ کو بیانیہ بنا کر دلیل کیا جاتا ہے. جیسے سیاسی لوگ نہیں بیانیہ بناتے کہ اب ہم نے بیانیہ بنا کر اپنے الو بیچنے کیسے, لوگوں کو بیوقوف کیسے بنایا جا رہا ہے. آپ کو بیانیہ دیا جاتا ہے نا, آپ کو چیزیں بیچنے کے لیے بیانیہ دیا جاتا ہے خوبصورت عورتوں کی شکل میں اشتہار دکھا کر یہ خریدو پا, اور ہم وہی خریدتے ہیں برانڈ کا. اور کیا خریدتے ہیں؟ ہمیں پاگل بنایا جاتا ہے. اور اس لیے پاگل بنایا جاتا ہے, آپ کی جیب سے مال نکالنا ہے نا, آپ کو فالوور بنانا اپنا. جس کے فالوور زیادہ ہیں وہ بیوقوف جتنے زیادہ اکٹھے کر لے. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھو کوئی سوال تو جواب آتا نہیں ہے. کیوں نہیں جواب آتا؟ بیوقوف تو ہے, ان کو عقل موت تو ہے نہیں. جب عقل موت ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ اس لیے بیٹے میں نے آپ کو یہ چند باتیں صرف ایسے چند پوائنٹ ہی بتائے ہیں, اسے آپ سمجھ لیں گے کہ آپ کس خوفناک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اہل سنت عقائد کو پروموٹ نہ کیا اور اہل سنت کی حقیقت کو سمجھا نہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو کیمسٹریاں, ایک اہل حدیث حضرات کی اور ایک اہل تشیع حضرات کی, یہ دونوں آپس میں لڑ کے نا اہل سنت کو برباد کر چکے ہیں. اہل سنت کا ملیا میٹ. اور جب سے میں نے یہ بیڑا اٹھایا نا کہ اہل سنت کو اٹھا کر رکھنا ہے, تو لوگوں نے کہا وہ کون لوگ ہیں, کون تھے اہل سنت؟ میں کہ اہل سنت خلافت عثمانیہ والے پہلے قانون پاس کر چکے. اب اس قانون پر تم لوگ آنے نہیں دیتے, کیونکہ نقصان کس کا ہے؟ سعودیہ کا. سعودیہ بھی اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتا, پیسے برباد کرنا نہیں چاہتا. اس لیے اہل حدیث, سلفی, توحیدی, محمدی, وہابی سارے کے سارے ان کے ساتھ کھڑے. ایک ہو جو ان کے ساتھ, ادھر جماعتیں بنا کر بیٹھے ہوئے, پیسہ جہاں سے ملتا ہے, لنگر جہاں سے ملتا ہے, ہم اس کے گیت گاتے ہیں. بیٹے کرپٹ ملک ہے ہمارا, بدماش ملک ہے ہمارا, مولوی بکے ہوئے, نعت بکے ہوئے, بڑا کچھ بکا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین دینا اتنا آسان کام ہے؟ جان جوکھوں کا کام ہے. اور جب جاہلوں کو سامنے بٹھا کر کوئی بات کرے گا وہ تو تھپڑ ماریں گے. اور میں داسے نہیں دیر بعد دسے سن ہماری زندگی برباد کر کے اب بتانا شروع کیا. میں نے ایسا کچھ کام نہیں کیا. جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں شروع سے, جیسے جیسے میں تحقیق کرتا چلا گیا ویسے ویسے بیان کرتا چلا گیا, کیونکہ میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا. اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے میں نے اللہ کو دھوکہ دیا. اس لیے میں کوئی دھوکہ آپ لوگوں کو نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میں تعلیم کے معاملے میں نہیں یہ کہوں گا میں بڑے پرہیزگار بندوں میں شمار ہوتا ہوں, ولی اللہ میں شمار ہوتا ہوں. ولی اللہ کے ساتھ میں ضرور کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن وہ بڑے ولی اللہ جو تھے نا وہ اپنی جگہ پر تھے. ہم ان میں سے نہیں, ہم ذرا نچلے والے درجے کے ہوں گے ضرور. وہ اس لیے میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا. وہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ محمد رضوان خلافت دے کر ہم نے تمہیں ولیوں کے سب میں کھڑا کیا. ان کی بات پر میں کہہ رہا ہوں, اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں ولی ہوں, ان کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا پیر جو تھا وہ صادق المصدوق تھا, سچا تھا, جھوٹا نہیں تھا. اس لیے میں اس کی بات کو نیچے نہیں آنے دوں گا, اور یہی کہوں گا کہ انہوں نے مجھے سب میں کھڑا کیا تھا, میں نہیں ہوں. انہوں نے فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے اگر ہمیں کوئی اپنے استاد سے منہ موڑنے کی بات کہے, نبی کی بات کو رد کرنے کا کہ ہم نہیں کریں. ہمیں علم ہے بیٹے, ہم جاہل تھوڑی ہیں. آپ لوگوں کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ بیٹے عاشق بنے, جان تو جانی تو سیکھنے والے کرے نا. آپ نے ایمان نہیں بچانا, آپ نے ایمان بچانا, ایمان دینا بھی ہے. ہم آپ کی یہ ساری نسلیں جو ہے نا, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جو میرے پاس آ رہے ہیں, باقیوں کا نہیں میں کہہ رہا, جو میرے پاس آ رہے ہیں میں ان کے ذمہ دار ہوں. آپ جتنے منٹ دیتے ہیں میں اتنے منٹ پورا کر کے جاتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو پونے گھنٹے میں آپ کو جو کچھ دیا ہے تحقیق کر کے دیا ہے. بیٹے یہ کوئی نہیں دیں گے. وہ کیوں نہیں دیں گے بیٹے؟ کسی کو لوڑ ہی نہیں ہے. وہ کیوں دے؟ کہتے لوگ دیتے کیا ہمیں؟ ان کو پاگلوں کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں دیتے, اللہ دیتا ہے. جس کا یقین اللہ پر ہے وہ جانتا ہے اللہ سب کچھ دیتا ہے. مجھے تو سب کچھ اللہ نے دیا. آپ بھی کیا آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ میں مانتا ہوں میرے ساتھ. میں یہ نہیں کہ آپ کو کہوں گا میرے پیچھے کوئی کیا کہتے ہیں بنا لو جماعت. میں جماعت نہیں بنانے لگا, بس ہم یار آپ کو لے کر کہیں پر میں نے کہیں اسٹرائک نہیں کروانی, آؤ بھی سارے چلیے. میں پاگل ہوں؟ میں کسی کے بچوں کو استعمال نہیں کروں, خود استعمال ہوں گا, کسی کے بچوں کو نہیں کہوں. آپ لوگوں کو استعمال نہیں کروں گا کسی اسٹرائک میں, کسی جگہ پر جا کر آؤ یار چلیں. کیوں جائیں بھائی؟ کس وجہ سے جائیں؟ اگلا بندہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, بک جاتا ہے, اور ہم پیچھے سے جو کہتے ہیں یار لیڈر بڑا اچھا ہے, سارے اوپر جا کے بک جاتے ہیں. بیٹے پاکستان ہے, ہر ایک کو اپنے بچوں کی پڑ جاتی ہے. اس لیے میں کسی کے بچوں کو آگے لے کر جانے کا روادار ہوں. آج تک میں اپنے دوستوں کو کبھی اس جگہ پر نہیں لے کر گیا جہاں ان کو ذلت ملے, نہیں لے کر جاتا. جہاں پر مجھے معلوم ہو کہ ان کی عزت کی جائے گی وہاں ضرور لے کر جاؤں گا, ورنہ دوسری جگہ نہیں لے کر جاؤں گا, کیونکہ ان کی ذلت میری ذلت, ان کی عزت میری عزت ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائیں کتنے چلے گئے سوتے تھے انجو ہو گئے سے, ہمیں ذلیل کیا گیا, وہاں پر نہیں لے کر جاؤں گا. مجھے یاد پڑتا ہے
ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ تشریف لائے تو ایک دوست نے کہا آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، تو حضور قبلہ ادھر آ جائیں تو ہم نے کھانا کھلانا ہے ان کو. لے گئے. خیر اس نے رات کو کھانا کھلایا. جب صبح ہوئی تو صبح جب ہوئی تو اس نے حضور کو جو تھا نا ہمارے پیر مرشد کو وہ گھی کی لگی چوپڑی روٹیاں دی، اور جو ان کے ساتھ فقیر لوگ آئے ہوئے تھے ان کو پاپڑ والی روٹیاں، جو رات کی روٹیاں بچی ہوئی تھی نا جو گائے کو ڈال دینی چاہیے، وہ پاپڑ بنا کے تو پاپڑ سے بن کے وہ انہوں نے کھا لی فقیروں نے. جب مجھے پتہ چلا مجھے اتنی تکلیف ہوئی. میں کہ تم نے ان کو ذلیل نہیں کیا، حضور کو ذلیل کیا ہے. ان کے ساتھ وہ آئے تھے، ان کی عزت کرنا بنتا تھا، تم نے کیا ہے. میں کہ آئندہ سے کبھی تمہارے گھر نہیں آئے، میں نہیں آنے دوں، کیونکہ میری خواہش ہوتی تھی کہ صرف میرے پاس رہے. اب بھی میری خواہش ہے کہ صرف میرے پاس رہے، کسی اور کو کیوں. آپ سب کا ہے رب بیٹا، کچھ تو کرے نا. آپ بھی تو اپنی تحقیق رب کے پاس لے کے جائیں گے. میں تو آپ لوگوں کو ہنٹ دینا چاہتا ہوں، جو آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں آپ نے اس پر ثابت قدم اس لیے رہنا کہ اس کے بعد آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں رہتا. آپ بھاگ نہیں سکتے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.